سے بڑے دشمن اور سخت دشمن وہ مسلمانوں کے کون ہیں؟ ایک تو یہود ہیں، دوسرے مشرکین ہیں۔ اپنے دشمنوں کو پہچانو اور ان سے ہوشیار رہو۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تمہاری دوستی کس سے ہے؟ تمہاری دوستی اللہ سے ہے، تمہاری دوستی اللہ کے رسول سے ہے، تمہاری دوستی ایمان والوں سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی صحابہ کی ایسی تربیت نہیں کی کہ جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا وہ ہمارا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیوی شوہر ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ امہ برادری ہو، جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح بدر کے میدان میں پہنچے، ان کا باپ مشرکین کے ساتھ آیا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کی تلوار اپنے باپ پر چل پڑی، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، واہ رے ابو عبیدہ تمہارے کیا کہنے، تم نے اللہ رسول کے مقابلے میں باپ کو باپ نہ سمجھا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ اپنے بھائی، اپنا کنبہ، اپنی برادری، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ اگر اللہ رسول کے مخالف ہیں تو وہ ہمارے دشمن۔ یہ تربیت فرمائی ہے۔ بدر کے میدان میں حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن مشرکین کے ساتھ آیا تھا، بعد میں ایمان لے آئے تو عبد الرحمن اپنے باپ سے بعد میں کہنے لگے، اتنی مرتبہ تلوار، میری تلوار کی عزت میں ابا جان آپ آئے تھے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا، اللہ کی قسم تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، میری تلوار تجھ پر چل پڑتی، اس لیے کہ تو اللہ رسول کے مقابلے میں آیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، غزوہ صفر سے واپسی ہو رہی اور اندر ان کا کام ہی تھا شرارت کرنا، منافقین کا کام ہی تھا فتنہ برپا کرنا۔ خدا نے قرآن میں کہا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ یہ مفاد پرست، یہ خود غرض جب تمہارے ساتھ نکلیں گے بھی تو یہ اندر فتنہ پھیلائیں گے اور جاسوسی کریں گے، تمہاری باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تمہارے ساتھ کریں گے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو کہہ دیا اب نکلو مت، خدا کی طرف سے طے ہو گیا کہ تمہارا نکلنا خدا نے ناپسند کیا۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، ان کو نکلنے سے روک دیا، ان کو کہا عورتوں بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ خدا کی طرف سے ایک سزا ملتی ہے دنیا میں کہ خدا نکلنے سے محروم کر دیتا ہے، گھر میں عورتوں بچوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے۔ تو اب اس نے فتنہ برپا کیا اور اس نے یہ کہا ہم مدینے والے ہیں، مقامی باشندے ہیں، اور یہ تو باہر کے، مکے کے باہر کے مسافر ہیں، جب ہم مدینہ جائیں تو ہم عزت والے مدینے کے باشندے ان مہاجرین نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْ الْأَذَلَّ، اور کہنے لگا اپنے مدینے والوں سے کہ یہ جتنے مہاجرین ہیں نا یہ تمہارے خرچے پر چل رہے ہیں، تمہارے خرچے پر پل رہے ہیں۔ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، رسول اللہ کے ارد گرد جو ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائے۔ اللہ نے جواب تو وہی دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے خزانے آسمانوں و زمینوں کے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن قربان جائے عبداللہ بن سبا کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، تلوار نیام سے نکالی، مدینے کی پھاٹک پر کھڑا ہو گیا، باپ سامنے آیا عبداللہ بن ابی بن سلول، ننگی تلوار اس کی طرف کر کے کہتا ہے وَيْلَكَ تیرا ناس ہو، یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، تب جا کر راستہ تمہیں مدینے میں داخلے کا ملے گا، ورنہ بے شک میں تمہارا بیٹا ہوں لیکن تم اللہ کے رسول کے مخالف دشمن بن کر آ رہے ہو، میری تلوار تمہاری گردن کو ابھی اڑائے۔
آخر باپ نے کہا اپنے بچے کے سامنے کہا وہی رب تیرا ناس ہو ان محمد الاعز عن العدل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والے ہیں، میں ہی ذلیل ہوں۔ تب جا کر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ یہ تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ سے دوستی کرے گا، اللہ کے رسول سے دوستی کرے گا، ایمان والوں کو دوست بنائے گا، وہی غالب ہوگا، وہی اللہ کی جماعت میں ہوگا۔ تو ایک طرف یہودیت، عیسائیت، شرک اور مجوسیت، اس کی نفرت دلوں میں ہو، صرف اتنی نفرت کافی نہیں، ان کی معاشرت سے نفرت ہو، ان کے رہن سہن سے نفرت ہو۔ بے شک یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہود کی بنائی ہوئی مصنوعات ان سے بائیکاٹ، ان کا لینا دینا ختم، ان کا لینا دینا بند۔ یہ بھی ایک قسم کی اللہ رسول سے دوستی کی علامت ہے، یہ بھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایمانی غیرت یہ ہے کہ عزم کرے مسلمان کہ جو ہمارے بھائی بہنوں کا، ہماری ماں بہنوں کا خون بہانے والے ہیں، اور جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں اسلام کے مٹانے اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے، ہم ان والی شکل اختیار نہیں کریں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل اختیار کریں گے۔ ہم ان کا لباس نہیں پہنیں گے، ان کی شکل و صورت کا بائیکاٹ، ان کے لباس کا بائیکاٹ، ان کی رہن سہن کا بائیکاٹ، ان کی معاشرت کا بائیکاٹ، تاکہ امت کو بتائے کہ ہم ان کی نقل اتارنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقل معاشرت دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہہ دیا، مشرکین نے کسی نے کہہ دیا بطور تمسخر اور استہزاء کے، علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، تم بڑا دعویٰ کرتے ہو ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی۔ حضرت سلمان فارسی نے پلٹ کر فخر سے جواب دیا، اجل ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ شفیق باپ کی طرح ہمیں استنجے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، یہ بھی بتلایا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہمیں پاکی ناپاکی کے طریقے بھی سکھائے۔ یہ تو ایسے ناپاک ہیں، ایسے ناپاک ہیں کہ باہر کو پاؤڈر لگاتے ہیں اور سینٹ لگاتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں، پاؤڈر اپنے اوپر لگا دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، پینٹ باندھیں گے اور اندر سے بدبو کے پھبکے پھوٹ رہے ہوں گے اور اوپر سے نظر آ رہا ہوگا بڑے بابو صاحب جا رہے ہیں، بڑے پاؤڈر اور خوشبو لگانے والے جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، جب وہاں سے گزرو تو پیشاب کی پھبکے آئیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو باطن کی طہارت بھی سکھائی، ظاہر کی طہارت بھی سکھائی، ہمیں یہ بھی سکھایا ہر ہفتے زیر بغل بالوں کو صاف کرو، زیر ناک بالوں کو صاف کرو، اپنے ناخنوں کو کاٹو، اپنی مونچھوں کو کترو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہمیں ہر چھوٹا بڑا طریقہ سکھایا ہے۔ سنتوں کا ایک رعب ہوتا ہے، سنت والی معاشرت کی اس کا رعب ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے بھی یہ کہو، مسلمانوں سے بھی یہ کہو، ایک مسلم کو یہ سمجھاؤ کہ ہم یہود و نصارہ سے جیسے نفرت کرتے ہیں، ان کی ناپاک معاشرت کی بھی نفرت ہمارے دلوں میں، کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اگر ظاہری ان کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا مطلب ابھی دل میں پورے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہے۔ وہ نبی جو خوشبوؤں والے تھے، جن کا پسینہ مبارک میں خوشبودار تھا، جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ بچہ سارے بچوں میں پہچانا جاتا تھا اس خوشبو کی وجہ سے، کہ جو خوشبو اس پر آقا کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے پڑی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب آپ کا وصال ہوا میں نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، خدا کی قسم کتنے دنوں تک ان ہاتھوں کو دھوتی رہی، ان ہاتھوں سے کھاتی رہی، وہ خوشبو ہاتھ سے نہیں جاتی۔ روز اقدس سے خوشبو پھوٹتی تھی، روز اقدس کی مٹی سے خوشبو پھوٹتی تھی، جس کا حضرت فاطمہ نے ذکر کیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان حوالیا۔
مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ مصیبتیں دلوں پر ڈال دی جائیں تو دن بھی غم کے مارے رات بن جائیں۔ جس نے آقا کے روضے اقدس کی مٹی کو سونپ لیا، مہنگے مہنگے عطروں کی خوشبو کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ حضرت انس کہتے ہیں کل لگی من طیب مشمته، ہر عمدہ سے عمدہ خوشبو کو سونگا، ما شممت مسکا ولا عنبر اطیب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشک کو بھی سونگا، عنبر کو بھی سونگا، لیکن خدا کی قسم آقا کی روح مبارک سے وہ جو خوشبو اٹھتی تھی، مشک و عنبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کل شیء حسن قد رأیته، ہر خوبصورت سے خوبصورت چیز کو دیکھا، ما رأیت احدا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ جو حسن و جمال کو چاہتے ہو وہ آقا کی نقل اختیار کریں، خدا ان کو حسن و جمال عطا کرے گا۔ کل شیء لین قد مسسته، ہر نرم سے نرم چیز کو چھوا، ہاتھ لگایا، ما مسست حریرا ولا دیبالا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کو بھی چھوا لیکن آقا کی ہتھیلی مبارک تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، آقا کا چہرہ مبارک ایسا حسین تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہو۔ حضرت ربیع بن معاوض سے بچے نے پوچھ لیا یا اماں صفی لنا رسول اللہ، اماں جان حضور کا بڑیا بیان کرو، تو اماں جان کہنے لگی کیا کیا بیان کروں، یا بنی لو رأیتہ لقلت ان الشمس طالعہ، پیارے بیٹے اگر تو حضور کو دیکھتا تو کہتا یہ تو سورج نکلا ہوا ہے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، سرخ دھاری دار چادر آقا پر پڑی ہوئی تھی۔ صحابی حضرت جابر کہتے ہیں یا حضرت برا کہتے ہیں ایک طرف میں چاند کو دیکھتا تھا، ایک طرف آقا کی چادر مبارک اور آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا۔ فَلَهُ أَحْسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ، خدا کی قسم آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہمارے نبی نے ہمیں عزت کا طریقہ سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، نہ کہیں ٹھاکو نہ ٹاکو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دل کا صاف رہنا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ قاضی صاحب، یہ جج صاحب، یہ وکیل صاحب اپنی عدالت کے اندر اپنی بیگم صاحبہ کا لباس پہن کر چلے جائیں کہ ظاہر سے تو کچھ نہیں ہوتا، بیگم صاحبہ کی جوتی پہن کر چلے جائیں، دوپٹہ اوڑھ کر چلے جائیں، کیا ہو گیا۔ اور آج ایسے بھی عقل مند لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ انسان کی شکل میں رہنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ زمینی حقائق ہیں، یہ کوئی ایسی کہانیاں اور تصورات نہیں ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں، مغرب میں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہلانے سے شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، کتا بن رہے ہیں، کتے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، کتے کی طرح بھونکنا، کتے کی طرح چلنا، زنجیروں میں جکڑ کر اس کی گردن میں زنجیر ڈال کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں کتے کی طرح چل رہا ہوں، کتے کی طرح بھونک رہا ہوں۔ ساری کوٹھی خالی پڑی ہے اور پنجرا لگا ہوا ہے، اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، رات بھر کتے کی طرح بیٹھتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بہت ترقی یافتہ بن چکا ہوں، میں کتا بن چکا ہوں۔ اور جب انتقال ہونے لگتا ہے، بیوی کے نام وراثت نہیں، قانونی طور پر نہیں دے رہا، بیٹوں کو نہیں دے رہا، ماں باپ کو نہیں دے رہا، اور میراث کس کے نام کرتا ہے؟ یہ کتے کے نام کرتا ہے۔ جب ایمان کو چھوڑتا ہے انسان، اعمال صالحہ کو چھوڑتا ہے، انسانیت سے گر کر کہاں تک گراوٹ میں پہنچتا ہے کہ کتا بن جاتا ہے، اور بلکہ کتا بننے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں کہہ رہا، خیالی اور تصوراتی، بلکہ یہ حقائق ہیں۔ دیکھ لو جا کر مغرب میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، خدا جانوروں سے بھی نیچے گراتا ہے انسانوں کو جب یہ اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے تو انسانیت کا مقام بلند کیا، انسان کو انسان بننا سکھایا، انسان کے اندر سے حیوانیت کو نکالا، جانور پنے کو نکالا، اور آج یہ غیر اسی کو ترقی سمجھتے ہیں۔ چاند پر خود نہیں جا رہے، چاند پر جانے سے پہلے کتے کو بھیج رہے۔ ان کا امام، ان کا مقتدا کتا تھا جو پہلے چاند پر گیا تھا، بعد میں یہ خود گئے ہیں۔ آج ہم ان پر لان ٹپکاتے ہیں، ان والی معاشرت کو ترقی سمجھتے ہیں۔ سمجھاؤ اس امت کے مردوں کو، سمجھاؤ اس امت کی عورتوں کو، سمجھاؤ اس امت کے جوانوں کو، سمجھاؤ اس امت کے مالداروں غریبوں کو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پسند آئے،
تم کس کی نقالی کر رہے ہو؟ کس کے رکھنے کو اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں دوستوں، ان کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اتنی ترقی پر لے جانے کے لیے آئے ہیں کہ صحابہ جو بے پڑھے لکھے تھے ان کو کہاں ترقی تک پہنچایا تھا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، رحمان کا عرش جھوم اٹھا، آپ نے فرمایا اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے انتقال پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا، آسمان سے 70,000 فرشتے اتر گئے۔ اس ترقی پر پہنچایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سعد بن معاذ کی قبر کھودی جا رہی تھی، خوشبو پھوٹتی تھی، خشکی خوشبو پھوٹتی تھی، اور آپ فرماتے ہیں واہ رے واہ رے، مومن کی خوشبو کا کیا کہنا، مومن کی خوشبو کا کیا کہنا۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس ترقی پر لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کا ہم نشین بنانا چاہتے ہیں، چاند سورج پر لے جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، بلکہ چاند سورج کے بنانے والے اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے۔ جو غیروں کی نقالی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ راڑ ٹکراؤ، رش بھری نگاہ پر ڈالو اور ان کو ترقی یافتہ سمجھو، ان کو رحم کی نگاہ سے دیکھو، ان کو منت سماجت خوشامد کر کے ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے نبی کون تھے اور ہمارے نبی ہمیں کس ترقی پر لے جانا چاہتے تھے، ان پر رحم کھاؤ، ان کی منت سماجت خوشامد کرو۔ میرے بھائیو دوستو، کاش 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 امت اپنے نبی کو سمجھتی، اپنے نبی کی معاشرت کو سمجھتی، کاش کہ امت میں اپنے نبی کی معاشرت زندہ ہو جائے، کاش کہ امت میں نبی کی معاشرت زندہ ہو جائے، رہن سہن کے طریقے زندہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، سنتوں کا اہتمام رکھو، سنتوں کے ساتھ اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے۔ شادیوں میں سنت طریقے پر ٹیبل کرسی پر نہ کھاؤ نہ کھلاؤ، زمین پر بیٹھو۔ ہمارے آقا زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھلاتے تھے۔ آکل کما یاکل العبد، آپ فرماتے میں ایسا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، خدا کی زمین بہتر ہے۔ وہاں گئے تھے حضرت معاذ بن جبل یرموک کے اندر، اور وہاں باہان کے پاس گئے جو ان کا سردار تھا، قالین بچھے ہوئے، کرسیاں لگی ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل نے کرسیوں کو الٹ پلٹ دیا، قالین کو بھی ادھر کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگے ہنسنے کی کیا بات ہے، تم سمجھتے ہو کہ ان قالینوں میں عزت ہے، ان کرسیوں میں عزت ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول نے عزت دی ہے، دین پر چلنے پر عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ لوگوں سے شرماؤ مت، لوگوں سے متاثر مت ہو۔ تبلیغ والا دعوت دینے والا بھی متاثر ہو جائے اور یہ کہے کہ کیا کرے ماحول ہی ایسا ہے، تو پھر تو دعوت کی روح ہی نکل گئی جب تبلیغ والوں نے سنتوں کو چھوڑو۔ میرے بھائیوں دوستوں، برادری کے طریقے چھوڑو اور خاندانی طریقے چھوڑو اور اپنے شہر کے طریقے چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرو۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض۔ مدینہ پاک میں ایک جگہ شادی کی عرض تھی، وہاں بھی باطل آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو ہال میں شادی ہال میں ٹیبل کرسی بچھے ہوئے، ہم نے میزبان سے کہا یہاں گھاس ہے، یہاں ذرا چادر بچھا دو، ہم یہاں بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ وہاں چادر بچھا دی، وہاں جماعت سے نماز کی تو سارا حال اتر آ گیا اور سب نے جماعت سے نماز پڑھی۔ پھر ہم نے کہا کھانا ہم نیچے کھائیں گے، وہ کہنے لگا یہ سارے کرسی میز پر بیٹھے ہوئے، آپ نیچے کھائیں۔ ہم نے کہا فخر کے ساتھ کھائیں گے نیچے، ہماری عزت اسی میں ہے۔ ہم نے چادر بچھائی، انہوں نے قالین بچھایا، کھانا لگ گیا، دیکھا تو آہستہ آہستہ لوگ کرسیاں چھوڑ کر ہمارے پاس آنے لگے اور ان کو قالین بچھانے پڑ گئے۔ اتنے بچھائے کہ کرسیاں خالی رہ گئیں اور یہ قالین کھانے سے بھر گئے، اور سب کہہ رہے تھے یہاں جو مزہ آتا ہے کھانے میں وہ کرسی پر بیٹھنے میں تو مزہ نہیں آتا۔ دائی کبھی لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا، دائی لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اللہ سے متاثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے متاثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سنتوں کا اتباع یہ مدد کو لاتا ہے، دلوں میں روح کو ڈالتا ہے۔ من احیا سنتا من سننی امیتت بعدی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس کا رواج امت میں سے نکل چکا ہو، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ۔ کراچی میں ایک شادی میں چند سال پہلے گئے، ہال میں بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی، لوگ الگ الگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے، ہم بھی باتوں میں مگن تھے۔ اچانک دیکھا کہ سارا حال غائب اور شور ختم اور خاموشی چھائی ہوئی۔ ارے اچانک یہ کہاں چلے گئے سب کے سب؟
تو وہ ہنس کر کہنے لگے کھانا پھول گیا ہے. وہاں گئے ہیں, ہم نے جھانک کر دیکھا تو عجیب منظر دیکھا, عجیب منظر دیکھا. کیا گائے اور بھینس اور بکریاں وہ کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیں, جانوروں کی طرح پلیٹوں میں نکال رہے تھے. کوئی کھڑے ہو کر ادھر کھا رہا, کوئی کھڑے ہو کر ادھر کھا رہا, کوئی کھڑے ہو کر ادھر کھا رہا. ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا نے سچ کہا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو چھوڑیں گے جانوروں کی طرح بن جائیں گے, جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں گے. کھڑے ہو کر کھانے کو فخر سمجھ رہے ہیں, بیٹھ کر کھانے کو شرم کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. اپنے عمل سے بھی دعوت دو, صرف زبان سے دعوت دینا کافی نہیں ہے, صرف بیانات کرنا کافی نہیں ہے, صرف مداخلے کرنا کافی نہیں ہے, صرف مشورے کرنا کافی نہیں ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا کافی نہیں ہے. اپنے عمل سے بھی دعوت دو, اپنے قول سے بھی دعوت دو. تمہارا عمل بھی دعوت, تمہارا قول بھی دعوت, تمہاری حرکت بھی دعوت, تمہارا چلنا بھی دعوت, تمہارا بیٹھنا بھی دعوت. ہر عمل سنت کے مطابق ہو. لمبے چوڑے بیانات کو کرنے والے بہت ہو گئے, سنتوں پر چلنے والے بہت کم ہیں. ماحول کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, داعی کے بجائے مجروح بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اپنے عمل سے بھی دعوت, سنت والی معاشرت کو اختیار کرو. بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ, ٹوپی پہناؤ. جو بچہ بچپن سے ٹوپی پہننے کا عادی ہوگا بڑے ہو کر نیک و صالح بنے گا. گناہوں سے, بہت سارے گناہوں سے ٹوپی بچائے. اپنی بچیوں کو اسلامی لباس پہناؤ, فراق یا قمیص ایسی پہناؤ جس سے ان کے گٹے بھی ڈھکے ہوئے ہوں, آستینیں ڈھکی ہوئی ہوں, اور شلوار ایسی ہو کہ ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. یہ نہ وہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے, آدھی آستین کی فراق پہنا دی اور گھٹنوں تک کی شلوار پہنا دی. کیا حرج کی بات ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑے ہو کر یہ بے حیا بن جائے, بے شرم بن جائے. بھائیوں کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے وہ ایسا لباس پہن کر آئے گی کہ شرم کے مارے آنکھیں ٹوٹ جائیں. اس لیے بچپن سے اسلامی لباس پہناؤ, بچیوں کو اسلامی لباس پہناؤ. شادیاں اسلام کے طریقے کے مطابق کرو اور اس میں اپنی عزت سمجھو, اپنا فخر سمجھو. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ دعوت کا مبارک کام ہے. جب ایمان کی طاقت بڑھتی ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, ماحول کے خلاف چلنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی دعوت اکثر اتنی گھر نہیں کر گئی, آج ہم بھی لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی اللہ کے راستے کے اندر نکلو, اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ.